قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں محبوب دیکھیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مطالبہ کیا ولی سے، ادھر دیکھیں میری طرف، حضرت سلیمان نے مطالبہ کیا ولی سے کہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤ۔ یہ سورہ نمل سے کوئی بندہ آیتیں نکال سکتا ہے؟ یہ ولی ہے کسی میں جرت؟ فٹافٹ لوگ منکر ہو جاتے ہیں اور اتنا بڑا انکار کرتے ہیں کہ خوف خدا ہی نہیں رکھتے۔ حضرت دیکھیں نا، ساری زندگی اس بحث میں الجھ گئی کہ حضرت غوث اعظم ہاتھ ڈال کے تو کشتی پانی میں ڈوبی، واپس کیسے نکل آئے، ساری زندگی۔ لیکن سورہ نمل سے جناب آصف بن برخیہ کی کرامت نکال سکے تو پھر شرم آنی چاہیے نا کہ حضرت سلیمان کے امتی کی ولایت تو مانتے ہیں اور نبی پاک کے غلاموں کی شان نہیں مانتے، پھر شرم آنی چاہیے نا۔ پھر یہ کتنی ڈھٹائی کی بات، کتنے افسوس کی بات۔ مطالبہ کیا نا حضرت سلیمان نے آصف بن برخیہ سے کہ تخت لاؤ، کیا نا جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو ایک عام بندہ ہے، تو کیا کر سکتا ہے، چلا دونوں نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ بھئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگوں نے عقیدے گھر بیٹھ کے بنا لیے، یا گھڑ دی ہیں لوگوں نے چیزیں۔ عجیب چکر ہے نا، لوگ ہیں کہ بات کر کے فٹافٹ گزر جاتے ہیں، اور اتنے بڑی لمبی چوڑی جماعت کو لوگ فتویٰ شرک دے کے گزر جاتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے، ساری زندگی ایک بندہ مسلمان نہیں کر سکے لیکن ہر جمعے 1500-1800 مشرک بنا دیتے ہیں، ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا لاؤ تخت، انہوں نے کہا جناب آئے گا۔ تفصیل کا آپ کو پتہ ہے، صرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ تو کہا کتنی جلدی آئے گا؟ پلک جھپکنے سے، بولیے پلک جھپکنے سے، حالانکہ پلک جھپکنے تک لانا بھی مشکل ہے۔ 80 فٹ اونچا تھا، 80 فٹ چوڑا تھا اور 80 من وزنی تھا۔ پلک جھپکنے سے پہلے پھر آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا تیرے پاس شے ہے؟ تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو جن پر خالی فضل ہے ان کی یہ کمال ہے، تو جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر نرا فضل نہیں، ان پر تو فضل کبیر ہے، ان پر فضل۔ میں اتنے جھوکا نہیں ہوتا، لہذا میں کہتا ہوں دوسرے بھی کیسے کر سکتے ہیں، میں اس قابل ہی نہیں۔ آپ کبھی بڑے جہاز میں بیٹھ جائیں نا جس میں 550 سواری بیٹھتی ہے، اور ٹکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ 40 کلو وزن بھی لے آؤ، یعنی 2.5 من اپنا اور 1 من ساتھ، 3 من کا ایک بندہ اور 550 بندہ۔ مجھے کوئی بندہ کہنا اسے اڑاؤ تو میں کہتا ہوں یہ نہیں اڑ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر پائلٹ کی بات ہو، وہ انکار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جناب میں اڑا کے بھی دکھاؤں گا اور انشاءاللہ منزل پہ پہنچا کے بھی دکھاؤں گا۔ میں اس قابل نہیں ہوں تو میں دوسروں کا بھی انکار کر دیتا ہوں، میں منکر ہو جاتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں تواتر ہے کرام، اور پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کی بات سن کے، اذیت پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں کدھر لے۔ حضرت ملا علی قاری نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، سارے اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ مشکات کی شرح بندہ لکھے تو ٹھیک ہے، اور وہی بندہ اگر حضرت غوث پاک کی شان لکھے پھر کہتے ہیں جی یہ کو زیادتی کر گئے۔ اور بھئی یہ مشکات کی شرح، وہی بزرگ جو مشکات کی شرح لکھے حدیث کی، تو سارے لوگ اپنے مدرسوں میں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ نہ ایسے کرو، یہ ڈنڈی ہے، نہ مارو ڈنڈی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے۔ تو غوث اعظم کے مناقب لکھے ہیں ملا علی قاری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک مرید تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ ایک دوست سے کہنے لگا چل تجھے اپنے پیر سے ملا کے لاؤں، جو کسے دا عاشق ہوئے گالوں سے بھی کردا، چل تجھے اپنے مرشد سے۔ ہمارے زمانے میں تو پیروں نے سکھایا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، انہوں نے سکھایا ہے کہ میرے علاوہ نہ کسی کے پاس جانا، میرے علاوہ کسی، ٹھیک ہے والد ایک ہی ہوتا ہے پر چچے تو 50 ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کوئی ایسا صوفی نہیں دیکھا جو کہے میرا ایک ہی پیر ہے، کوئی اور استاد نہیں، کوئی اور بزرگ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہے؟ بلکہ امام شورانی تو فرماتے ہیں کمزور بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کمزور۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے تو اپنے ایک مرید سے کہا ہے میرے جلوے دیکھ لیے جا اب دنیا دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا اور نظر آیا تو چلے جانا ورنہ واپس آ جانا۔
ختم ہو گئی بات. ہم چما دیگرے نیست, اگر کو ملا تو صحیح ہے, اور اگر نہ ملا تو پھر مان لینا, پھر آ جانا. تو بات یہ ہے کہ یہاں تو شدت پیدا کر دی لوگوں نے اور ماحول کو خراب کر دیا. بلکہ اس کا نقصان یہ ہوا, جب میں نے کہا وہ برا ہے, اس نے کہا میں برا ہوں, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ قوم کے سامنے سب کے ویک پوائنٹ آ گئے, سارے برے ٹھہر گئے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرید کہنے لگا کہ میاں چل تجھے مرشد سے ملا کے لاؤں. کہنے لگا میں نہیں پیروں کے پاس جاتا. اللہ ہی خیر فرمائے, میں پیروں کے پاس میں نہیں جاتا جی, میں کہیں بھی نہیں جاتا. اور یہ میں نے تنقید کرنے والے بندے دیکھے ہیں, اللہ سچا جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. وہ بیچارے صرف اکیلے سے ہی بچتے ہیں, اور یہ بہت بڑی خارجیت ہے. بندہ تنہا رہ جاتا ہے دنیا میں, اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تنقید کر رہا ہوں تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے. فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے, اپنے دل پہ توجہ کر, تو ہی نہیں کسی سے پیار کرتا, ورنہ اگر تو لوگوں سے پیار کرے تو دنیا بھی تجھ سے بڑا ہی پیار کرے. تو غلط بات کہہ رہا ہے. اپنے دل سے تجربہ کر کے, تیری کی جتنی تیرے دل میں کسی کی محبت ہے اس کے دل میں بھی تیری اتنی ہے. یہ تو تیرے پاس آئینہ ہے, اپنے آپ کو دیکھ لے. تو وہ کہنے لگا چل تجھے حضرت صاحب سے ملا کر. لگا میں نہیں جاتا, بالکل میں نہیں جاتا, کہیں نہیں جاتا. چلو جی ٹھیک ہو گیا, تو کہیں نہیں جاتا تو نہ جا. اس نے پھر کوشش کی, یار تھا نا, وہ لے کے جب گیا غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے. غوث اعظم کے استبل میں نا جو آپ نے حویلی بنائی تھی, جب پہنچے نا, یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے, تو وہاں 50 گھوڑے بندے تھے, اور عربی نسل کے موٹے تازے تگڑے گھوڑے. اب پیر صاحب کے دروازے پہ تو ایک بھی گاڑی آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے, اور پوری 50. بھئی ہم تو روٹی بھی نہیں پوری دیتے, تو اس نے پوری گاڑی لے لی ہے. یہ کیسے ہو گیا 50؟ اللہ خیر کرے. گھوڑے, یہ گھوڑے اس وقت سواری کا یوں سمجھ لیں گاڑیاں ہی ہوتی. تو اس نے پہلے جاتے ہی کہا کہ یار پیرانو کوئی سمجھا ہے کہ گڈی نال بھی کام چل جاتا ہے. جی وہ پتا جی نا تمہیں ملاد تے 11ویں تے لوکاں نوں ماڑے بھی سارے یاد آ جاندے ہیں جی. کہنے ماڑے نوں دے چھڑنا سی, اپنے منڈے دے ولیمے تے کوئی ماڑا نہیں یاد ہوندا, اس وقت سب ٹھیک. اس نے کہا یار ایک گھوڑے سے بھی کام چل سکتا ہے. پیر نے 50 رکھے. اب بیچارہ سادہ آدمی تھا, جواب کوئی نہیں تھا, چپ کر گیا. کہنے لگے یار میں کیا کہہ سکتا ہوں, بات تو تیری ٹھیک ہے, سواری کرنی ہو تو ایک گھوڑا بھی کافی ہے. تو چلو ٹھیک ہے, حضرت صاحب سے کبھی ہوئی بات تو وضاحت لوں گا. اپنے وضاحت نہیں لیتے, جن کو وضاحتوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کی طبیعتوں میں کھوٹ ہوتا ہے. اپنوں نے بھی کبھی وضاحت لی. وضاحت تو ملزم دیتا ہے مجرم بننے سے بچنے کے لیے. تو جو وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے ان میں کمزوری ہوتی ہے. اس نے وضاحت کیسے مانگی, یہ کیا بات ہوئی کہ پوچھتا پھرتا یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا, اپنا کس طرح کرے. اللہ اکبر. تو وہ ملاقات ہوئی, واپس چلا گیا. اب روز کہتا, پوچھا پیر صاحب سے کہ 50 گھوڑے کیوں رکھے, روز پوچھتا. یہ میں کسی عام مولوی کے حوالے سے نہیں بیان کر رہا, اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو سب کے لیے قابل احترام ہے. حضرت ملا علی قاری فقہ حنفی کے امام بزرگ گزرے. روز پوچھتا, وہ چپ کر جاتے, کہتے یار موقع نہیں ملا, پوچھوں گا وضاحت. لیکن اندر عقیدت تھی, پوچھنا چاہ ہی نہیں رہے تھے. موقع ملے گا تو بات کریں گے. وہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا, پیٹ میں کوئی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اتنا شدید بیمار ہوا, بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا. اس زمانے میں چیک کرنے کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو, بوٹی کو دھاگے سے باندھ کے گلے میں لٹکاتے تھے. باہر نکلتی تھی تو طبیب اور حکیم بتا دیتا تھا کہ معاملہ کیا ہے. وہ باہر نکلی تو اس نے کہا میاں تو تباہ ہو گیا اندر سے, تیرا سارا پیٹ کا نظام, جگر, معدہ, پھپھڑے, ہر چیز ختم ہو. عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے, اسے ذبح کرنا ہے, اس کا جگر نکالنا ہے. اس جگر کے ایک ٹکڑے سے دوائی بنے گی تیری, اور 50 دفعہ تو نے وہ دوائی کھانی ہے. 50 گھوڑے ہوں گے تو کام چلے گا. اب کو پتہ نا, پھر مصیبت بن جائے تو دعائیں بھی یاد آئی جاتی ہیں. اب مشکل آ گئی. اب جناب بڑی آزمائش, کیا کرتا. اس اپنے دوست کے پاس گیا, کہنے لگا چل حضرت صاحب کے پاس چلے. اس نے کہا تینوں نہیں کٹنا, تو اعتراض بڑے کرتا ہے. تیری مہربانی چل یار, میں بڑا پریشان ہوں. رو پڑا, منت کی, پاؤں پڑا. اللہ اکبر. لے گئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں. اللہ کے ولی سخت نہیں ہوتے, کیونکہ نبی کریم رحمت للعالمین ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے وارث ہیں, حضور کی روحانیت اور علم کے. یہ لوگ معافی تو بس ایسے ہیں جیسے انہوں نے جیب میں رکھی ہوتی.
جب کوئی مانگے جس وقت مانگے. اللہ کا بندہ ہوتا ہی نرم دل. بلکہ ترمذی میں حضور نے فرمایا وہ اتنا نرم دل ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے. کیونکہ مومن اب نرم دل ہوگا. لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے اسے کیا پتا, جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر لیتا ہے. حالانکہ وہ نرم دل ہوتا ہے. سرور کائنات علیہ السلام کے غلام نے دیکھا حضرت غوث پاک نے اسے اندر آتے ہی تو دیکھ کے نہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر سینے سے لگایا. یہ بزرگوں کا اخلاق ہے. پھر ماتھا چوما. فرمانے لگے یار تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے تیرے اوپر نظر ڈالی تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ تو بیمار ہو جائے گا. اور اس پر بھی میں حدیث پڑھ دوں, لوگ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں نہیں کیسے پتہ چل گیا. ترمذی شریف میں حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. فوراً غوث اعظم فرمانے لگے تو ایک دن گزرا تھا, میری نظر پڑی تھی, مجھے پتہ چلا تو بیمار ہوگا اور پھر تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں سے ہوگا. فرمایا تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہوئے ہیں سارے, اور گھر لے جانے کی چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں. روز آیا کر, ایک لے جایا کر, ذبح کر کے اپنا علاج کرا. پیروں میں گر گیا, کہنے لگا علاج بعد میں پہلے مرید کر لیں. آپ فرمانے لگے نہیں, مرید ہونے پہ تو قابل ہی نہیں, اس لیے کہ اندر ہو بھی نہیں ہے تو مجبوراً آیا ہے. تو اپنا علاج کرا, اللہ تجھے صحت دے, پھر جہاں دل کیا وہاں جا کے مرید ہو جانا. بھائیو اللہ نے کمالات دیے, ہم وہ حدیثیں کہاں لے جائیں؟ کیا ترجمہ کریں؟ اگر تمہاری بات مانے تو کیا ترجمہ کریں اس حدیث کا جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. وہ کون ہے بندے پھر تو بتا دے نا. اگر وہ دور تک دیکھ ہی نہیں سکتے تو اللہ کی آنکھیں بننے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب کثرت سے بندہ نفل پڑھتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. وہ میرے بھائی پھر بتانا اس کا کیا ترجمہ کریں؟ اگر تیری نظر میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کسی میں کوئی طاقت نہیں, تو اس حدیث کا کیا معنی کرے؟ تو بتا اس کو کیسے نکالے گا؟ یا ہمیں سمجھا دے. بلکہ کبھی کبھی میں مشورہ دیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یا سمجھ لو یا ہمیں سمجھا دو, کچھ تو کرو نا میرے بھائی, کسی طرف تو آؤ نا. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان رہی, حضور کے غلاموں کا یہ مرتبہ رہا. اللہ نے انہیں اعزاز دیا, ہر دور میں با کرامت لوگ موجود رہے. اور حضور غوث پاک کی شان کا تو کیا کہنا, سبق پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا, اور جب ہاتھ پیچھے کیا تو بازو بھیگ گیا. شاگرد کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ فرمایا چھوڑو, تمہارے والی بات نہیں, خاصا لی علامہ آگے نہیں مناسب کرنے, تمہارے والی بات نہیں, تم چھوڑو. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بھیگا ہوا ہے. 2-3 دفعہ بچوں نے پوچھا, فرمایا تم اپنے کام سے کام رکھو, تمہاری جتنی سوچ تھی اس کے مطابق تمہیں بات بتا دی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگ آ گئے, کہنے لگے کشتی میں جا رہے تھے, اچانک طوفان آ گیا. وہ بھائی اگر حضرت آصف بن برخیہ کا ہاتھ پہنچ جاتا تو میرے غوث پاک کا بھی پہنچ ہی جاتا. فرمایا طوفان آ گیا تو آواز دی یا شیخ عبد القادر جیلانی, اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. کہا تو کہا, اچانک حضرت غوث پاک کا ہاتھ نمودار ہوا ہے اور کشتی پکڑ کے کھینچی ہے, انہوں نے کنارے تک لگا دی. شیخ حماد حضور غوث اعظم کے زمانے کے ایک ولی ہیں, ان کے پاس ایک تاجر گیا. تاجر بڑا نیک آدمی تھا, جب تجارت کما کے لاتا تھا نا تو بہت سارے دینی ادارے چلاتا تھا, غریبوں کی امداد کرتا تھا, بغداد سے ملک شام جایا کرتا تھا. شیخ حماد کے پاس آیا, کہنے لگا حضور میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں ملک شام, تو آپ مہربانی فرمائے دعا کریں. حضرت نے استخارہ فرمایا تو کہنے لگے نہ جانا, اس راستے میں تو قتل ہو جائے گا, نہ جانا. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں گیا, کہنے لگا حضور میں نہیں جاتا تو بڑے بڑے غریب, بیوہ, یتیم بچے میرے ہر سال کے منتظر ہوتے ہیں, میں نے دینا ہوتا ہے. شیخ حماد نے منع کر دی. حضرت غوث اعظم نے تھوڑی دیر گردن جھکائی, فرمانے لگے جا تو اللہ خیر کرے گا, جا تو اللہ مہربانی فرمائے گا, تو جا. تو چلا گیا. وہ کہتے میں نے خوب تجارت کی, خوب مال کمایا, خوب میں نے وہاں جد و جہد کی, اور جب میں مال کما کے واپس نکلا رستے میں ایک جگہ پہ سویا, میں خواب دیکھتا ہوں کہ ڈاکو آ گئے, انہوں نے سارا قافلہ لوٹ لیا.
پھر اچانک ان کو کیا خیال آیا، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاس بھی آئے، ایک ڈاکو نے مجھے بھی قتل کیا، جب اس نے میری گردن پر خنجر چلایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں رات کوئی سامان رکھ کے اتنا خوف زدہ ہوا کہ رات کو ہی دوڑ پڑا۔ میں اگلے دن بغداد پہنچا تو شیخ حماد میرے سامنے کھڑے تھے، فرمانے لگے تجھے پتہ ہے اللہ اپنے بندوں کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے؟ میں نے کہا حضور بتائیں۔ فرمانے لگے وہ جو واقعہ تیرے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا نا، غوث پاک کی دعا سے اللہ نے اسے خواب بنا دیا، رب کریم نے اسے۔ اب کوئی شخص یہاں بھی اڑ سکتا ہے کہ عمر کیسے بڑھ گئی، اس پر بھی بخاری کی حدیث پڑھ دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اللہ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا، تیری عمر بھی بڑھا دے گا۔ اب ایسے کام مشکل ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک ایک خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے تو اچھا سلوک نہیں نہ ہوتا، ویسے کوئی اور دور کا سجن ہوتا ہو جاتا ہے اچھا سلوک۔ حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، عمر بھی بڑھ جائے گی اور رزق بھی بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے عمر بڑھ جاتی ہے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے، یہ حضور کے فرمان سے ثابت ہے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، آپ میری طبیعت ملاحظہ کر رہے ہیں، کچھ موسمی اثرات کے سبب سے بہت زیادہ طاقت نہیں پا رہا میں بات کرنے کی، لیکن چونکہ بات حضور غوث اعظم کی ہے نا، اور حضور غوث پاک کی بات ہم جب بھی کرتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کا ذکر روح کی غذا ہے، اور ان کی بات جو ہوتی ہے وہ دل کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، بڑا تابع کرتی ہے، بڑا خوبصورت بناتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی، اپنا بیٹا چھوڑ گئی، کہنے لگی پیر صاحب میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے جیسا بن جائے۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نا آپ جیسا بن جائے۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آ کے کہتے ہیں، تو میں کہتا نہیں دعا کریں اللہ اسے اچھا بنائے، ہم جیسا بن کے اس نے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا بنائے، اسے بھی اچھا بنائے۔ یہ جناب لے لیں بچہ اپنے جیسا بنا دے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ لوں، کہا ہاں۔ تو اب تو خیر نہیں نہ مار سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بچے کو آپ مار کے جائیں گے کدھر؟ وہ ہمیں استاد کبھی مارتے تھے تو پھر بعد میں بڑے استاد کو جا کہتے تھے نا بڑا مارا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جہاں استاد کی مار پڑے نا وہاں اللہ کرم فرماتا ہے، خیر ہوتی ہے۔ اب نہیں مار سکتے، ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اب نہیں مار سکتے، اب بڑے حالات خراب ہیں، اب باہر لکھا ہے اسکولوں کے مار نہیں پیار۔ تو اللہ تعالیٰ خیر ہی فرمائے، پیار ہی ہوتا ہے، مار بھی اسی کو پڑتی ہے جس سے انسان پیار کرتا ہے۔ کبھی کسی نے گلی میں جاتے بھی کسی پہ غصہ کیا ہے، کسی اپنے پہ غصہ آتا ہے انسان کو، عام دام برسر مطلب۔ فرمایا جیسے چاہوں کروں۔ اس نے کہا جی جیسی مرضی ٹریننگ کرے پر میرا بچہ نا پڑھ جائے اور طریقت کا شاخسوار بنے، تصوف اور سلوک کی ساری منازل طے کر جائے، اس کو معرفت کا حسن ملے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ غوث پاک نے رکھ لیا۔ وہ بی بی کوئی سال سوا کے بعد آتی رہتی تھی، ایک دو سال کے بعد وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ رات کی خشک روٹی سرکے کے ساتھ کھا رہا ہے، اور دور بیٹھا اکیلا روٹی پکڑی ہے اور سرکے کے ساتھ وہ کھا رہا ہے۔ اس نے کہا شاید سارے ایسے ہی کھاتے ہوں گے۔ وہ اندر گئی حضور غوث پاک کے پاس، تو غوث اعظم دیسی مرغی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اب عقیدت تو فوراً اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، وہ تو دور ہی نہیں ہے کہ گنجائش دے سکے، آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غوث پاک کی کیا بات ہے یہاں تو میرے بھائی اور معاملہ ہے، اور ایک معاملہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروفیسر ہیں ہمارے گجرانوالہ کے، بڑے اچھے زبردست تعلیم ہے، کہنے لگے دیکھیں جی انہوں نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگا چھٹی کلاس میں چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے، اس شخص نے پہلے ایم اے کیا، پھر 3 سال لگا کے ایم فل کیا، پھر 3 سال لگا کے پی ایچ ڈی کی، اور درس نظامی پڑھا، اور پھر اس میں اسپیشلائزیشن کیا۔ تو اب تو کہتا ہے کہ وہ تیرے لیول پہ رہے، تھوڑا سا خیال کرنا، تھوڑا سا دیکھے نا یہاں جو آدمی کس ڈگری کا ہے، کس معیار کا ہے، آپ طبیعت کو سمجھے۔ اب آپ فٹافٹ یہ والا دعویٰ داغ دیں کہ جہاں میں ہوں سامنے والا بھی وہیں رہے، حالانکہ ایسا ہو سکتا، تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں، بس بات داغ نہیں ہے، چونکہ جمہوری ملک ہے، بات کرنے کی ویسے اجازت ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، کر دیتے ہیں لوگ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس جو ہے وہ دلوں میں قدورت پیدا ہوتی ہے، اور مومن کبھی قدورت نہیں رکھتا، مومن کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے، دل بھی صاف ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے طبیعت میں۔
تو اب حضور غوث پاک دیسی مرغی سے کھانا کھا رہے تھے اور مرغی بھی بڑی تگڑی ساری تھی پاس، اور اینڈ پہ پہنچے ہوئے تھے تو ایک پلیٹ کے اندر ہڈیاں تھیں بڑی ایسے پڑی ہوئی ساری جمع کی اور گوشت کھایا جا رہا۔ تو اماں تھی، اماں کو ویسے ہی بڑا بچوں سے پیار ہوتا ہے، وہ کہنے لگی حضور میں تو کہہ گئی تھی بڑا لمبا چوڑا لنگر ہے، تو آپ نے یہ کیا کیا، میرا بیٹا روکھی سوکھی کھا رہا ہے اور آپ مطلب یہاں بیٹھ کے مرغی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم نے جواب نہیں دیا، با کمال لوگ تھے نا، ان کو وضاحتوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے انہیں ویسے بڑی قوت عطا فرمائی، کوئی وضاحت نہیں کی، کچھ نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑی کہنے کی کہ مجھے ڈاکٹر نے یخنی بتائی ہے اس لیے کھا رہا تھا، کوئی مطلب ایسی وضاحت نہیں دی، بلکہ حضور غوث اعظم نے کہا اچھا دیکھا یہ، کہا ہاں، فرمایا تجھ سے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے مرضی سے چلانا ہے، تو نے کہا تھا رکھ لو، تو تیری اجازت سے روٹی دی ہے، اس کو جو بھی دیا، بہرحال پھر بھی تجھے مطمئن کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں، وہ ساری ہڈیاں غوث اعظم نے پلیٹ سے اٹھا کے زمین پہ رکھی اور فرمانے لگے کم باذن اللہ، چلو اللہ کے اذن سے اٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں اسی وقت ان ہڈیوں پر پار آئے، اسی وقت گوشت آیا اور مرغی زندہ ہو کے دوڑنے لگی۔ تو غوث اعظم کہنے لگے اماں جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا نا پھر جو دل کرے کھائے، جب یہاں تک آ جائے گا نا پھر جو، اب میں بار بار مجھے دلیل دینی پڑ رہی ہے، پرندے زندہ ہو جاتے ہیں، ہے تیسرے اس بارے میں حضرت سیدنا ابراہیم نے زندہ کیے ہیں اور مختلف پرندے زندہ کیے ہیں، ان پر پار آئے ہیں، ہے بھائی۔ اور حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہی ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے ہیں، اور بھائی دلیل بھی ہے اس پر، اس کی سند بھی ہے، اس پر دلائل بھی۔ تو اللہ نے انہیں بڑا کمال اور بڑا رتبہ اور بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ 11ویں شریف کیوں دلائی جاتی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، ختم، کل، 10واں، چیلم، سالانہ، اس کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ایصال ثواب۔ نام کیا ہے جی اس کا؟ ایک ہی، 11ویں ہو، ختم ہو، کل ہو، 10واں ہو، اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب اس کا نام ہے۔ تو ایصال ثواب آپ کوئی بھی نام دے کے کریں، آپ چلو 11ویں نہ کریں، آپ 15ویں نام رکھ لیں، لیکن رہے گا کیا؟ ایصال ثواب۔ کچھ آپ نے لنگر بنا لیا، کوئی چیز کسی بزرگ کی طرف سے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، اب آپ کہیں گے غریب کھائیں تو تب ہی صدقے کا ثواب ملتا ہے، نہ بھائی۔ نبی پاک نے فرمایا تو محنت کر کے روٹی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا وہ بھی صدقہ ہی ہے، بچوں کو روٹی دینا وہ بھی صدقہ ہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ تو امیر کو کھانا کھلانے پہ بھی ثواب ملتا ہے، امیر ترین شخص کو بھی روٹی کھلانے پہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں نے غلط، ہاں ایک صدقہ ہوتا ہے واجبہ نافلہ، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے فطرانہ ہے، وہ واجب اور فرض صدقے ہیں، وہ نہیں امیر کھا سکتے۔ ویسے تو کل معروف صدقہ، ہنس کے ملنا بھی صدقہ ہے، تو اب کیا آپ ہنس کے نہیں ملیں گے کہ اس کو میں صدقہ دے رہا ہوں؟ اور پھر ایک اور بات بھی یہاں بڑی توجہ سے سن لیں، بات مسئلہ مجھے یاد آ گیا، میں بتا دوں، کئی دفعہ کام آ جاتی ہے بات۔ جب آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا نا، دے کے مالک بنا دی، توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نے ایک طالب علم کو زکوٰۃ لگتی ہے، ایک غریب کو زکوٰۃ لگتی ہے، ایک آپ نے اس کو صدقہ دے دیا، وہ مالک بن گیا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے دکھی ہو کے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا میں غریب ہوں، صدقہ خیرات لیتا ہوں، تو میرے رشتہ دار مجھے جتلا جاتے ہیں، کسی کو چائے بھی پوچھوں تو کہتے ہیں جی اسی نہیں تجھے صدقہ لینا ہے۔ وہ بیچارہ صحیح معذور ہے، غریب آگے، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میرا بڑا دل دکھی ہوا ہے کہ یار یہ کتنی غلط بات۔ کہتے چائے تک نہیں پیتے، کہتے تو صدقہ خیرات لیتا ہے، تو آپ صدقہ نہ دیں بھائی اسے، ویسے آپ اس کو کہیں گے لو بھائی مہربانی ہے، اتنے اگر آپ سیانے ہیں تو مدد کریں، بجائے اس کے کہ غریب کو رسوا کر رہے۔ کہنے لگی حضرت جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ تم اب کوئی آئے نا اسے دلیل دینا، سمجھانا بات۔ آپ نے کسی کو صدقہ غریب کو دے دیا تو جب وہ اس کا مالک بن گیا نا، وہ صدقہ نہیں رہا، اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ اب اس کی ملکیت ہے۔ ہمارے احناف میں، حنابلہ میں، شوافی میں، تمام میں متفقہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی مالک بن گیا تو اب وہ آپ کو کہتا ہے، بالغ ہونا اس کا شرط ہے، نابالغ نہ ہو۔ وہ اگر آپ کو کہتا ہے کھا لو تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، تو آپ وہ کھانا غلط نہیں ہے، وہ آپ کو دعوت دے، آپ کھا سکتے ہیں۔ دلیل
ایک صحابیہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں حضور میرے گھر میں غریبنی تھی، گویا حضور مجھے عزت دینے آئے، سرکار میرے گھر آئے تو میں نے صدقہ مجھے کسی نے دیا تھا تو میں نے گوشت پکایا ہوا تھا، تو کہتے ہیں سرکار نے نا محبت کے ساتھ، امیر کے گھر جا کے تو سارے کہتے ہیں نا جو میرا ہے وہ تیرا ہے، تو جو تیرا ہے وہ ماڑے نہیں جی ان جانے، انہوں پتہ ہے کیا دوجے فکرے تے مصیبت بن جانی، اس کو نہیں کہتے، تگڑے بندے کو جفا مار کے کہتے ہیں جو میرا ہو تو جو تیرا ہو، بندہ جو مطلب معیار کا ہے فٹافٹ جرانا لگ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا تو میرے گھر میں لوگ نہیں آتے تھے کہ صدقے کا اس کے گھر میں مال ہوتا ہے، تو حضور تشریف لائے، ہنڈیاں پکتی دیکھی، دیکھو میرے نبی کہاں کہاں دلوں کا خیال رکھتے، کہاں کہاں حضور پیار بانٹتے، کس کس رنگ میں نبی کریم نوازتے ہیں، کیا انداز ہے رسول رحمت کا۔ کہتے ہیں حضور نے نا سالن میں سے بوٹی نکالی، پلیٹ میں رکھی، اللہ خود کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ آج دنیا کی سب سے خوش نصیب بی بی میں ہی ہوں، جس کی ہنڈیا سے خود حضور نے بوٹی نکالی، لقمہ نکالا، اور حضور جب کھانے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، حضور نے فرمایا صدقہ تیرے لیے تھا، میں تجھ سے لے رہا ہوں، میرے لیے تحفہ ہی ہے، صدقہ تیرے لیے تھا، اب میں چونکہ تجھ سے لے رہا ہوں تو دے رہی ہے، اب تیرے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں نا، تو نے زکوٰۃ مجھے دے رہی، تو لہذا یہ میرے لیے تحفہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ یاد رکھے کہ 11ویں شریف یا آپ کسی شخص کو جب آپ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب لوگوں نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ وہ صرف غریب کھائیں، ہاں اگر غریب آدمی ہی کھائے، اب تو غریبوں کے معاملے میں بھی لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں، کہتے مینوں کی پتہ ہے انہیں اندر مال دبیا ہوئے دسو دے دیا بھتیجے نوں زکوٰۃ کے نام، تو اتنی تفتیش تو کیوں کرتا ہے بھائی، چل مہربانی کر دے دے جیڑا کو 10,000 دینا ہے، اتنی مطلب شرطیں۔ امام شافعی سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضور بندہ ہی نہیں کوئی مستحق ملتا، دینے کو دل تو کرتا ہے، امام سب چپ کر گئے، اس نے کہا جی آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگا جی فرمائیں، آپ فرمانے لگے یار مجھے تو لگتا ہے تجھے بھی اللہ نے جو کچھ دیا تو بھی مستحق نہیں تھا، اس نے فضل سے دے دیا ہے، جب تجھے اللہ نے نہیں دیکھا کہ تو مستحق ہے کہ نہیں تو تھرمامیٹر لے کے اللہ کے بندے ٹٹولتا پھرتا ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں، فرمایا جا کچھ ہے دینی ہے تو دے، اتنی بحث نہ کر، میرا مطلب ہے کیا۔ ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس بھی آ گئے، محبت کی بات ہے، آ کہنے لگے کچھ پیسے خرچ کرنے ہیں، کچھ جگہ بتائیں، تو میں ہنس پڑا، کہنے لگے آپ ہنسے کیوں ہیں یہ بتائیں، میں نے کہا یار ویسے ہی ہنس دیا ہے، آپ بتائیں کیا خرچ کرنا ہے، کہتے میں کو 5-6 ہزار روپیہ دینا ہے، میں کہا سڑک بنوا دی، اتنی تفتیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا کسی کو دے، یہ تو کسی گلے میں ڈال دیتا، تو کہنے لگے آپ نے کیا کہہ دیا، میں کہتے ہیں حسن تو نہیں سی سمجھ آئی، تو میرا سجے ہے میں نے پہلا بھی پتا سی تو کی کرتا ہے، عجیب بات ہے، عجیب فلسفہ ہے جناب، اور بڑی عجیب و غریب، یاد آ گئی بات، پتہ نہیں پیار کی بات ہے۔ ہم نے ایک دفعہ کراچی سے واپس ایئرپورٹ پہ آئے تو ایک آدمی بار بار کہہ رہا تھا کوئی حکم ہو تو بتاؤ، تو میرے ساتھ میرا ایک کراچی کا دوست ہے، وہ پنساری ہے، جڑی بوٹیوں کا کام کرتے ہیں، تو ہے بڑے ماشاءاللہ چاقو چوبند، سوز والے، پیار والے، بڑے زبردست ان کی طبیعت ہے، خوش مزاج، خوش لباس، تو وہ بار بار دوست کا ہوتا ہے نا بات میں تقیہ کلام کو حکم ہو تو بتاؤ، تو میرے ذریعے سے ملاقات ہو گئی ان سے، تو بار بار مجھ سے بھی کہیں ان سے بھی تو حکم ہو تو بتانا، کہنے لگا جی نہیں کوئی نہیں اللہ جزائے خیر، نہیں جی حکم ہو تو بتانا، تو 2-3 دفعہ کہا، تو میں نے اس کو دبایا ہوا تھا، مجھے اپنے دوست کا پتہ تھا کہ یہ بڑا زبردست جملہ کہتا ہے، بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے، اس نے کہا میرے ساتھ وہ پھر کوئی بات چھیڑے تو وہ پھر کہے نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، تو حکیم صاحب کہنے لگے صاحب انہیں نہیں سکول لینا، میں نے حکم داسی لین دیو، آپ نے تو مجھے بڑا دبایا تو بتا لینے لو، کیا کہا جناب، کہتا کوئی حکم ہوا تو بتانا، کہنے لگا کراچی میں امن کرا دو، ہم بڑے پریشان ہیں، یہ حکم ہے، چپ کر گیا۔ آپ حکم کیوں پوچھ رہے ہیں، مطلب اتنی لمبی چوڑی بات، 5-6 ہزار روپے اللہ کے راستے میں دینا ہے اور آپ نے 15-16 ہزار بندے سے پوچھ لیے کدھر دینا ہے، کس کو لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک بندہ دینے نکلا تھا تو غلطی سے چور کو دے آیا، صدقہ دینے نکلا تھا تو غلطی سے طوائف کو دے آیا، صدقہ دینے نکلا تھا تو غلطی سے سیٹھ کو دے آیا، اور جا کے اس نے اپنے زمانے کے نبی سے کہا، تو وہ پیغمبر کہنے لگے تیرا 3 دن ہی ہو گیا، تیرا 3 دن ہی ہو گیا، کیونکہ تو نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ تو اس لیے الجھے نہ، الجھاؤ نہیں پیدا کرے بزرگان دین کے۔ ہاں بزرگ ہو کوئی ویسے لمبے بال رکھ کے
اور زیادہ ٹال پہن کے نہ بیٹھ جائے. کوئی بزرگ ہو، حضور غوث پاک سے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ کو یہ بزرگی کیسے ملی، تو فرمایا دراست العلم حتی صرت کتبا، میں تو علم دین ہی پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں تو اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. میں تو قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے کتب بن گیا. کوئی چیز ہو، ایسے نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے 2 4 10 کرامتیں بیان کر کے نفسیاتی طور پہ لوگوں کو قابو کیا ہوا ہو. ایسے نہ ہو، کوئی چیز ہو، کوئی اللہ رسول کا ذکر ہو، کوئی تربیت ہو، کوئی روحانیت ہو، کوئی معیار. اس انداز میں دین کا کام کریں. غوث اعظم کا تذکرہ ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ ہے. غوث پاک کا تذکرہ ہر جگہ، جہاں جہاں لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، نبی پاک کو رسالت کو ماننے والے ہیں، وہاں وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر. میں آپ کو پتہ ہے ایک لمبے طویل سفر سے آیا ہوں، تو جس اجتماع میں میں نے سب سے زیادہ برطانیہ میں چتھا میل کی ایک مسجد ہے، وہ اس طرح تعمیر ہو رہی ہے کہ اس میں ایک وقت میں 4000 نمازی نماز پڑھ سکے. اور وہاں جو سب سے بڑی کانفرنس ہوئی، دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ موجود تھے، وہ بھی حضرت غوث پاک کی شان میں ہوئی، غوث اعظم کی شان میں. اور دنیا مناقب کہہ رہی ہے، بڑے بڑے رنگ میں لوگ ذکر کر رہے ہیں. تو بھائی یہاں تو لوگ بڑا ہچکچاتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے 4 دانگے عالم میں عزت عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے بڑھانے والا اللہ دے گا. اللہ کسی کو بڑھاتا ہے تو پھر انسان گھٹ سکتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و کرم فرما، آنے جانے والوں کو برکت عطا کر، رحمتوں سے مالا مال کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.